جب مجھے آنکھ کا گوشہ کوئی تر لگتا ہے، جب مجھے آنکھ کا گوشہ کوئی تر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تقدیر کو پر لگتا ہے۔ نوک نیزہ پہ بھی فاتح کی طرح تن کے چلا، نوک نیزہ پہ بھی فاتح کی طرح تن کے چلا، کٹ کے جھکتا نہیں شبیر کا سر لگتا ہے۔ نور اول ہے مگر دین سکھانے کے لیے، نور اول ہے مگر دین سکھانے کے لیے، یہ محمد کا کرم ہے کہ بشر لگتا ہے۔ فاطمہ جز ہے مگر کل کی بقا ہے اس میں، فاطمہ جز ہے مگر کل کی بقا ہے اس میں، فاطمہ جز ہے مگر کل کی بقا ہے اس میں، بات کہنے کے لیے بھی تو جگر لگتا ہے۔ ایک زہرا سے چلی حشر تلک نسل نبی، ایک زہرا سے چلی حشر تلک نسل نبی، جب شجر پاک ہو پھر اس میں ثمر لگتا ہے۔ باپ کے گھر میں ہوا کرتا ہے بچے کا نزول، باپ کے گھر میں ہوا کرتا ہے بچے کا نزول، تیرا کعبہ مجھے عمران کا گھر لگتا ہے۔ گھر خداوند کے حیدر کا اترنا کیا ہے، گھر خداوند کے حیدر کا اترنا کیا ہے، نور خالق ہے تو یہ نور نظر لگتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد در کی طرف کیوں کر جائے، فاطمہ بنت اسد در کی طرف کیوں جائے، بات سیدھی سی ہے دیوار میں در لگتا ہے۔ قفل کھلتا نہیں دیوار پھٹی جاتی ہے، قفل کھلتا نہیں دیوار پھٹی جاتی ہے، گھر میں ہے در تو یہ حیدر کا ہنر لگتا ہے۔ فرش پہ عرش پہ معراج پہ سدرا پہ علی، فرش پہ عرش پہ معراج پہ سدرا پہ علی، یہ محمد کے لیے زاد سفر لگتا ہے۔ آپ کے دل میں نہیں میرے علی کی الفت، آپ کے دل میں نہیں میرے علی کی الفت، آپ کی مادر ناپاک کا شر لگتا ہے۔ باوضو لے کے قلم جس پہ علی لکھتا ہوں، باوضو لے کے قلم جس پہ علی لکھتا ہوں، پھر وہ کاغذ مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ میرے عباس کو دیکھا تو نصیری بولا، میرے عباس کو دیکھا تو نصیری بولا، شکل و صورت سے تو اللہ کا پسر لگتا ہے۔ لفظ عباس کی تختی کرو لکھ کر دیکھو، لفظ عباس کی تختی کرو لکھ کر دیکھو، زیر ہے نہیں حرف ہر حرف زبر لگتا ہے۔ ہم گناہگاروں کا شبیر سے کیا رشتہ ہے، ہم گناہگاروں کا شبیر سے کیا رشتہ ہے، ماتمی کچھ بھی نہیں لگتا مگر لگتا ہے۔ ہاں محمد کے پسر کا ہے جنازہ ماتم، ہاں محمد کے پسر کا ہے جنازہ ماتم، آ جنازے میں محمد کا اگر لگتا ہے۔ میرے سینے میں سکون ہے تیرے سینے میں جلن، میرے سینے میں سکون ہے تیرے سینے میں جلن، ہاتھ پڑتا ہے ادھر اور ادھر لگتا ہے۔ جس گھڑی چاند محرم کا نظر آتا ہے، جس گھڑی چاند محرم کا نظر آتا ہے، جس طرف جاتا ہوں شبیر نگر لگتا ہے۔ جس کے سائے میں ہی پلتے ہیں ولایت کے ملنگ، جس کے سائے میں ہی پلتے ہیں ولایت کے ملنگ، میرا شہباز قلندر وہ شجر لگتا ہے۔ کم سے کم معجزہ ہے ابن علی کا ماتم، کم سے کم معجزہ ہے ابن علی کا ماتم، 14 صدیوں سے ہی بخشش کا ہنر لگتا ہے۔ عشق شبیر کی حد کون بتائے شوکت، عشق شبیر کی حد کون بتائے شوکت، ہم کو مولا کے عزادار سے ڈر لگتا ہے، ہم کو مولا کے عزادار سے ڈر لگتا ہے۔ الحسين ثقل الحسين فوز كربلاء أكد له السماء، أكد له السماء.
على الرضا يا ابن شبيه، ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي قد مات عطشان، مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى وأحلى وقليل للناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا حجاب زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون، إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلی العظیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ دنیا کے مختلف گوشوں سے دیکھنے والے ہمارے محترم معزز مکرم ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے آج کا دن 8 ربیع الثانی کا دن ہے، اور 8 ربیع الثانی کا دن ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اہمیت چند حساب سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آج کا دن شب جو لگ چکی ہے یہ شب جمعہ ہے، اور یہ شب جمعہ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں شب جمعہ کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ مقام چند لحاظ سے ہے۔ ایک تو جمعہ کا دن پربرکت، بانعمت اور انسانیت کے لیے اجتماع کا دن ہے، اور دوسرے اعتبار سے، اور اس موقع پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ایک خاص طور پر ایک مختلف ممالک کے اندر ایک بلیک ڈے کے نام سے دن منایا جا رہا ہے۔ یہ بلیک ڈے جو یہ لاسٹ جمعہ آتا ہے، اس میں یہ جمعۃ المبارک کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے، لہذا مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ اس موضوع کے اوپر اپنے آپ کو شریک کریں، کیونکہ یہ بلیک ڈے یعنی جمعۃ المبارک کے لیے کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ بلیک ڈے یہ کسی اور دن کے لیے کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ ہفتے کے دن کے لیے بلیک ڈے کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اتوار کے دن کو کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ہفتے کے دن کو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ بھی ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یوم السبت، اصحاب السبت کا ذکر آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ کس قوم سے مربوط ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چیدہ باتیں کرتا ہوں، کیونکہ
अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हमारे लिए नहायत मुहिम है, और इसी एतबार से इतवार का दिन भी एक ख़ास मज़हब कौम कबीले से मरबूत है, लिहाजा उसका नाम भी नहीं रखा जा सकता। जुम्मे का दिन क्यों ब्लैक डे रखा जा रहा है? इसलिए क्योंकि ये मुसलमानों से वाबस्ता दिन है, इसकी अहमियत को ख़त्म किया जाए। लिहाजा ये ब्लैक डे मनाना मुसलमानों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि अपने दिनों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने कौम का, अपने मज़हब का, अपने उसूलों का एहतराम बरकरार रखें। इस एतबार से हमें ब्लैक डे को नहीं मनाना चाहिए। गो के सेलें लगाई जाती हैं वगैरह वगैरह अंदाज में जुम्मे के दिन को हकीर करने के लिए ये काम किया जा रहा है, जबकि इस्लाम मना करता है कि जुम्मे के दिन आप लोग ख़रीद व फ़रोख्त से परहेज़ करें। जितना हो सके आप दौड़ते हुए जुम्मे की तरफ जाइए, ज़िक्र खुदा की तरफ जाइए। इस दिन को आम मसरूफियात को तर्क कर दिया जाए। लिहाजा जुम्मे के एहतराम को बरकरार रखना चाहिए हमें। और दूसरे एतबार से जुम्मे का दिन इसलिए एहतराम रखता है, मोहतरम है, क्योंकि जब हुज्जत खुदा का ज़हूर होगा तो अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हुज्जत खुदा जुम्मे के दिन ज़हूर करेंगे और दुनिया को जो जुल्म जौर से भर चुकी होगी अदलो इंसाफ से भर के रख देंगे। और शब जुमा वैसे भी हम करबला में मौजूद हैं, आप लोग जानते हैं करबला मुक़द्दसा के अंदर शब जुमा पूरे अम्बिया, सब औलिया, सब आइम्मा अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। किस लिए तशरीफ़ लाते हैं? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम पर एहसान किया है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत को बचाया है, और अल्लाह की तौहीद को हम तक जो आसान अंदाज में पहुँचाने का सबब बने हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना होते तो यजीदियत, इस्लाम, रिसालत, नबूवत हर पैगाम को खा गई थी। जिस तरीके से आप जानते हैं यजीद जैसे एक नजिस शख्स ने क्या कहा कि ना तो वही नाजिल हुई ना कोई कुरान था, ये बनी हाशिम ने सिर्फ़ और सिर्फ एक हुकूमत हासिल करने का एक सिलसिला इख्तियार किया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ बनी हाशिम ने एक हुकूमत हासिल करने की बाजी की थी। ये अशआर इसने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सामने महफिल के अंदर पढ़े हैं। लिहाजा ये तारीख़ के अंदर सब्त हैं। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान है कि आज मुसलमान, गैर मुसलमान, हर मज़हब का शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहमियत को जानता है। चंद लिहाज से, एक, दीन के खादिम हैं। दूसरा, अगर सहाबियत का रुतबा देखा जाए तो सहाबियत के रुतबे के अंदर यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं। तीसरे लिहाज से देखा जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल की बेटी के बेटे हैं, नवासे लगते हैं। चौथा लिहाज देखा जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिबते रसूल हैं। पांचवा लिहाज देखा जाए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लिहाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहमियत बताई है। हर मकाम पर मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे दौड़ के उठा लेते हैं, कहते हैं हाज़ा हुसैन उन फारिफू हो। फिर एक मरतबा ईद का खुतबा दे रहे हैं। जिस तरीके से दो खुतबों के दरमियान जो ये वक्फा किया जाता है, ये दो क्या नाम है? दो का मतलब तो जुदा जुदा होना चाहिए। खुतबा एक दिन दिया जा रहा है, एक छोटे से वक्फे से ये दो खुतबे कैसे हो जाते हैं? ये सैयदैन शरीफैन अल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम का रुतबा है कि ये मस्जिद में आ रहे थे। दोनों के बारे में मजहब तशय्यो, मजहब अहले सुन्नत, दोनों में रिवायात मिलती हैं कि इसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मरतबा मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ जो लाए तो जुब्बे के अंदर पाँव फंस गया, जिसे अरब लोग दिशदाशा कहते हैं, तोप भी कहते हैं। तो ये पाँव जो फंसा गिरने के करीब थे कि रसूल खुदा सैयदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, कायनात की सबसे अजीम हस्ती, कोई आम मोहब्बत पिदरी, मोहब्बत जद्दी से वाबस्ता नहीं है। ये वो हैं जो कदम बढ़ाते हैं तो वही नाजिल होती है। ये हाथ हिलाते हैं तो अल्लाह कहता है वहाँ रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। जब ये चाहते हैं तो अल्लाह कहता है वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह। इनकी चाहत अल्लाह की चाहत, इनके हाथ की हरकत अल्लाह की हरकत। और जब ये करते हैं बात तो अल्लाह कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, बात भी नहीं करते मगर ये कि अल्लाह हुक्म देता है। यानी इनका कलमा जो है अल्लाह की वही है। अब कहा जाए कि कुरान तो थोड़ा सा था, बाकी कुरान में शामिल क्यों ना हुआ? एक ख़ास हदफ के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को महदूद रखा है। जिस तरीके से हदीस कुदसी भी मिलती है, हदीस कुदसी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिसान मुक़द्दस से निकला हुआ कलाम है, कलाम खुदा है, लेकिन अदायगी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। यही फ़र्क रखा गया कि कुरान जो है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून के तहत कुरान मजीद को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से महदूद किया गया ताकि दुनिया को बताया जाए
کہ قرآن محفوظ ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہوئی ہے، قرآن اپنی جگہ پر ثابت ہے، اور اس قرآن کے ثابت ہونے کے پیغام کو پہنچانے کا سہرا جن کے سر پر جاتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمارے درمیان انجان رہ جاتا، ہم جان نہ سکتے۔ اسی لیے تمام عالم سے انبیاء، شہداء، صلحاء شب جمعہ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا آتے ہیں اور کہتے ہیں شکریہ اے حسین، آپ نے رسول کے دین کو بتا دیا، 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا جو پیغام تھا اسے آپ نے بچانے میں اپنا سر قربان کر دیا۔ اور دوسرے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا تھا 8 جمادی الثانی بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 40 دن والی شہادت کی روایت کا بھی آج ایک روایت کے تحت ملتا ہے۔ 40 دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شہادت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روایت تھی اس اعتبار سے بھی آج کا دن بنتا ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کو معلوم ہے کربلا مقدسہ ہے، پورے عالم سے، جہان سے مومنین، مسلمین، مسلم، غیر مسلم، ہر قوم، مذہب، قبیلہ یہاں پر آتا ہے امام حسین علیہ السلام سے اظہار عقیدت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کا حق ہے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، کیونکہ آل رسول کا احترام مودت فی القربہ ہے، اور یہ مودت فی القربہ ہمارے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر رسالت ہے۔ جو شخص اجر رسالت میں کوتاہی کرتا ہے وہ یقیناً اپنے حق کو ادا نہ کر کے حق کے استادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا نہیں کرتا اور نقص حق ادائیگی حق کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ادائیگی حق کے طور پر یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ مسلمین مومنین موجود ہیں، ہم ان سے آپ کی معرفی کراتے ہیں کہ یہ اپنے اظہار تاثر کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنی تعارف آپ خود ہی کرائیے تاکہ آپ کو جہان دیکھ سکے۔ میں حکیم سندل شاہ فیصل آباد پاکستان سے ہوں اور یہاں زیارت کربلا مقدسہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ ہر سال آتا ہوں، تقریباً 8-10 سال سے ہر سال کریم کربلا علیہ السلام بلا لیتے ہیں۔ ہم میں کیا چیز ہوں، یہ ان کی ہی مہربانی ہے کہ جو بار بار زیارت کا شرف بخشتے ہیں۔ بات کرنی تھی، قرآن مجید فرقان حمید میں مشہور بات ہے، مشہور الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، آپ نے بھی کہی کہ پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو لوگوں کو، یہ خلاصہ ہے آیت کریمہ کا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف میری اولاد سے محبت کرو۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری آل، دونوں کو پکڑو گے تو فلاح پاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو تباہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ ایک بہت پیاری حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت مختصر جو میرے ذہن میں آئی، جو علماء کرام فرماتے ہیں، آپ کے بھی گوشگوار کرتا ہوں۔ دادے سے بیٹا، بیٹے سے آگے پوتا، بیٹی، نواسی، یہ تو ماننے میں آیا کہ حسین مجھ سے ہے، اور میں حسین سے ہوں، یہ بظاہر بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر اس کو دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ میرے آقا کریم کی کوئی بات وحی الہی کے علاوہ نہیں ہو سکتی، میرے آقا کریم ہر وہ بات کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو وحی کی ہو۔ میرے آقا کریم کا فرمانا یہ تھا کہ جب سے حسین پیدا ہوئے، دنیا میں ظہور ہوا آپ کا، جب سے وہ تھے، وہاں سے لے کر کربلا کے میدان تک حسین مجھ سے ہے، اور پھر اس سے آگے کربلا سے لے کر تا قیامت تک حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے میں پھر حسین سے ہوں۔ کتنی یہ پیاری حدیث پاک کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جب سے دنیا میں ظہور ہوا امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور آگے کربلا سے قیامت تک میں حسین سے ہوں، یہ بات یہاں سمجھ آتی ہے۔ پھر میرے آقا کریم کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان خانہ کعبہ کے اندر آئے، پوری زندگی گزارے،
اللہ اکبر۔ پھر ایک الفاظ میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ بچپن سے لے کر مرنے تک حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان رہے اور پوری زندگی عبادت میں رہے، اگر میرے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہ ہوئی تو اس کی عبادت کسی کام کی نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام عبادت، جو زندگی کی عبادت، جو بہترین جگہ پر اس نے عبادت کی، لیکن محبت اہل بیت نہ تھی تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اس کا قبول نہ کرے گا، اس کے منہ پر دے مارے گا۔ اہل بیت کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر اہل بیت کی محبت لازم ہے، اس کے بغیر ہمارا دین کامل نہیں، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں ہی زندہ رکھے، اہل بیت کی محبت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دے اور اہل بیت کی محبت میں ہی میدان محشر میں اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ویسے کربلا کے اندر آپ آئے، یہاں پر آپ چند سال سے آ رہے ہیں، آپ کو ان سفروں کے اندر یعنی کافی ساری معلومات ہوئیں کربلا کے بارے میں، آپ کو لگا اچھا لگتا ہے جو آپ آتے ہیں؟ یقیناً یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے مجھے۔ ویسے آپ کربلا مقدسہ کے اندر جو پہنچے ہیں، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی دری پہ پہنچ کے، آپ کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے یہاں پہ پہنچ کے؟ پہلی خواہش ہماری، جب میں بار بار آیا، ایک مرتبہ میں نے وہاں سنا کسی عالم دین سے کہ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ۔ اللہ اکبر۔ تو یہی بات ہوئی کہ میری 3 بیٹیاں تھیں، میرے بڑے محترم دوست، میں اور وہ میرے دوست حاجی محمد رمضان فریدی صاحب، ہم کربلا میں آئے اور یہاں جھولا دیکھا ایک آدمی کے پاس جو کریم کربلا کے لیے لے کر آیا، بنا کر محبت کا عقیدہ لے کر آیا۔ میں نے اسے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جس کی اولاد نہ ہو، میں نے منت مانی، اولاد ہو گئی، میں اس کی محبت میں کریم کربلا کے لیے جھولا لے کر آیا ہوں۔ میرے وہ دوست حاجی محمد رمضان فریدی صاحب کریم کربلا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے کریم کربلا علیہ السلام، اگر میرے دوست یعنی میرا نام لیا، حکیم سندل شاہ کے بیٹا ہوا، تو ہم سونے کا جھولا بنا کر لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ مقدر میں نہیں تھا، میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، نہیں بتانا چاہتا کہ وہاں کیا وجوہات تھی، کیا معاملات تھے جو طبی لحاظ سے ہوتے ہیں، میڈیکل کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اس طرف سے بالکل نا امیدی تھی۔ لیکن جب ہم نے منت مانی، واپس گئے، تو یقین جانیے کہ 10 ماہ بعد اللہ نے چاند سا بیٹا دیا، اس کا نام حسن رکھا، اور پھر کریم کربلا کی بارگاہ میں سونے کا جھولا بنا کے لے کے آئے۔ پھر یہ بات آگے ایک مرتبہ میری اماں جان نے آج سے 2 سال پہلے مجھ سے پھر فرمایا کہ بیٹے، سب کو معلوم تھا جب میں جھولا بنا کے لایا، پورے میرے خاندان کو معلوم تھا، علاقے والوں کو معلوم تھا۔ میری اماں جان کہنے لگی کہ بیٹے حسن تو ہے، حسین بھی مانگ، اور وہاں سے ہی مانگ کے آنا۔ 2 سال پہلے پھر آیا، عرض کی کریم کربلا جو مقدر میں نہیں تھا عطا کیا، حسن تو دے دیا، حسین بھی دے دیں، اپنے نام کا غلامی کا شرف دے دیں۔ تو یقین جانیے اس سے اگلے سال اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، اس کا نام حسین رکھا، اور سونے کا جھولا کریم کربلا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور ہر کسی کو بتاتا ہوں کہ جو مقدر میں نہیں وہ تم حسین سے مانگو۔ اللہ عز و جل ان دونوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ کسی کو خالی یہاں سے جانے نہیں دیتے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کے حضور آپ کی آوازیں روشن کی جاتی ہیں۔ سکرین پر نمبر لکھا نظر آ رہا ہے 009647729911424، اس پر آپ میسیج کیجیے، آپ کی دعائیں ہم یہاں پر مانگ کے ہم شرف حاصل کریں گے، تاکہ آپ کی خدمت کرنے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو سکے۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی
شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی گھر لوٹ کے تو آئی، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح۔ السلام علیکم یا امام حسین، میرے پیارے مولا، آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ، آپ کو آپ کی بہن کا واسطہ، مولا میری مدد فرمائیے۔ مولا حسین علیہ السلام، میری والدہ صاحبہ سفر میں گئی ہوئی ہیں، میرے مولا ان کی حفاظت فرمائیے گا، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹیں۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا امام حسین علیہ السلام، میری جان فدا ہو آپ کے سوکھے ہونٹوں پر، پیاسے لبوں پر۔ مولا آپ خود دیکھ رہے ہیں میری حالت کو، مولا بہت زیادہ پریشانی ہے، غریب ہوں، مولا میری مدد فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، مولا آپ کو علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ، مولا میں دلی پریشانیاں رکھتا ہوں، کافی پریشانیاں ہیں، مجھ پر لطف کیجیے، کرم کیجیے، میری پریشانیاں دور فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا امام حسین علیہ السلام، مولا آپ پر قربان ہو جاؤں، مولا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں، مولا میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے دعوت کیجیے، مولا مجھے اذن زیارت عطا فرمائیے، مولا کم از کم ایک بار تو آپ کی زیارت کے لیے آؤں نا، جی تو چاہتا ہے بار بار آؤں، لیکن پہلی مرتبہ زیارت کا شرف تو دیجیے، بہت زیادہ جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کرنے کو۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا میری مدد کیجیے کہ زندگی میں موفق ہو جاؤں، مولا میرے پدر مادر ماں باپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھیے، اللہم عجل ولیک الفرج۔ الحسين عروس كربلاء بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفاء، مبضعا لم يرتوي عن ما تعشى، مثل الكبش جد ذبح بالعاشر، يما قضى واحلى وقليل للناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير،